بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ آج دروس اللغۃ العربیہ کا ہمارا دوسرا لیکچر ہے اور امید ہے کہ آپ سب حضرات دلچسپی کے ساتھ 3 سالہ آن لائن کورس میں مختلف اسباق کو سن رہے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اس کورس کو کامیابی کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس میں زیادہ سے زیادہ ترقی نصیب فرمائے، آمین۔ اس لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم دروس اللغۃ العربیہ کا تیسرا، چوتھا اور 5واں سبق ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں جو ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا اس کی دہرائی تھوڑی سی ہم کر لیں۔ عربی میں الاعادہ کا لفظ بھی آپ بول سکتے ہیں دہرائی کے لیے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے ھذا کا استعمال سیکھا تھا اور ھذا کو پڑھنا کیسے ہے۔ ھذا کو پڑھنا تو اسی طرح ہے کہ الف ہا کے بعد ہے، جیسے یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لکھا ہوا اس طرح ہے لیکن پڑھنا ہم نے ایسے ہے، ہا الف زبر ہا، اس کو پڑھنا ہے، لیکن لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ ھذا کھڑی زبر کے ساتھ ہے۔ اور پھر ہم نے ما استفہامیہ کے بارے میں سیکھا کہ ما استفہامیہ کسی بھی بے عقل چیز کے بارے میں جب ہم پوچھنا چاہیں، سوال پوچھنا ہو تو ہم ما سے سوال کرتے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا تھا ما ھذا، یہ کیا ہے۔ اسی طرح ہم نے حمزہ استفہامیہ کے بارے میں سیکھا تھا کہ حمزہ استفہام جملہ کو سوال میں تبدیل کر دیتا ہے، جیسے ھذا کتاب، یہ عام سا جملہ ہے، یہ کتاب ہے، تو اس کے شروع میں اگر ہم حمزہ لگا دیتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے اھذا کتاب، کیا یہ کتاب ہے؟ تو اس کا جواب بھی ہم نے سیکھا تھا نعم یا لا سے دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے من استفہامیہ کے بارے میں سیکھا تھا کہ من استفہامیہ کسی ذی شعور اور عقل رکھنے والے افراد اور شخصیات کے بارے میں پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کسی ٹیچر کے بارے میں کوئی پوچھنا چاہے کہ من ھذا، یہ شخص کون ہے، تو جواب دے سکتے ہیں کہ ھذا مدرسٌ۔ تو من جو ہے وہ کسی بھی ذی شعور اور عقل رکھنے والے افراد کے بارے میں سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم نے واو کا استعمال پڑھا کہ واو عربی میں ہمیشہ بعد والے حرف کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور کے ترجمے میں ہوتا ہے۔ ذالکہ کا استعمال ہم نے سیکھا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، کس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کو لکھتے کیسے ہیں۔ اس لیکچر میں ہم جو چند چیزیں سیکھیں گے، ایک بات تو یہ کہ عربی زبان سے متعلق جو چند بنیادی باتیں تھیں پچھلے لیکچر میں نے ذکر کرنی تھیں لیکن وہ نہیں کر سکا، اس لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اور دوسری چیز، الف لام عربی میں کسی بھی لفظ کے شروع میں جب ہم لگاتے ہیں اور یا کسی لفظ کے آخر میں تنوین کا 2 زبر 2 زیر 2 پیش کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تیسری چیز، جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں، مبتدا اور خبر کا کیا تصور ہے، ہلکا پھلکا۔ اور چوتھی چیز، حروف قمریہ اور حروف شمسیہ کا استعمال ہم سیکھیں گے۔ اور ایک چیز، حروف جار کا استعمال انشاءاللہ تعالی ہم اس لیکچر میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، عربی میں حرکات زبر زیر پیش کا استعمال ہوتا ہے۔ زبر جس کو ہم کہتے ہیں اس کو عربی میں فتحہ کہتے ہیں، اور جس کو ہم پیش کہتے ہیں عربی میں اس کو ضمہ کہتے ہیں،
اور جس کو ہم کسرہ کہتے ہیں اس کو عربی میں زیر جس کو ہم زیر کہتے ہیں عربی میں اس کو کسرہ کہتے ہیں۔ فتحہ یہ کسی بھی حرف کے اوپر، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں الحرکات، الحرکات میں ہا کے اوپر جو ہے یہ زبر ہے، را کے اوپر بھی زبر ہے، کاف کے اوپر بھی زبر ہے، اور ضمہ کا معنی پیش ہوتا ہے، جیسے یہ تا کے اوپر پیش ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اسی طرح آخری جو گول تا ہے اس کے اوپر بھی ہمیں پیش نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح زیر جو ہے کسرہ کو، جیسے یہ بسم اللہ میں دیکھیں، با کے نیچے بھی زیر، میم کے نیچے بھی زیر، ہا کے نیچے بھی زیر، تو یہ ان کو زبر زیر پیش کو ہم حرکات کہتے ہیں، یہ تین ہیں۔ اس کے ساتھ ایک چیز ہوتی ہے سکون، جس کو ہم جزم کہتے ہیں۔ جب کسی حرف کے اوپر ان تین حرکات میں سے کوئی حرکت بھی نہ ہو تو اس کو ہم سکون کہہ سکتے ہیں، جزم کہہ سکتے ہیں۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں یہاں کوئی، ہاں بلکہ سامنے موجود ہے، یہ دیکھیں جی، مثال کے طور پر سکون کے لفظ کے اندر دیکھیں، واو کے اوپر یہ سکون جزم، فتحہ کے تا کے اوپر دیکھیں یہ بھی جزم ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں التنوین میں نون کے اوپر جو ہلکا سا یہ گول دائرہ سا نظر آ رہا ہے، لیکن اس کو ہم اپنے اس میں دال کی طرح بھی لکھتے ہوتے ہیں، چھوٹی سی دال کی طرح، تو وہ بھی جزم اور سکون کی علامت ہے۔ تو یہ جتنے بھی الفاظ میں نے اعراب کے ساتھ یہاں ظاہر کیے ہیں، ان الفاظ کے اوپر آپ تینوں حرکات کو، سکون کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز ہوتی ہے التنوین، اس سے پہلے دیکھیں شدہ، جسے ہم تشدید کہتے ہیں۔ تشدید یہ ان حروف میں آپ دیکھ سکتے ہیں، الثلاثہ کے اوپر دیکھیں، سا کے اوپر شد ہے، اسی طرح ضمہ کی میم کے اوپر آپ کو یہ شد نظر آ رہی ہے، اسی طرح دال کے اوپر یہ آپ کو شد نظر آ رہی ہے، اس کو تشدید کہتے ہیں۔ اور ایک چیز ہے تنوین، تنوین جب ہم انہی حرکات کو دو مرتبہ لکھتے ہیں، زبر کو دو مرتبہ اکٹھا کر کے لکھتے ہیں، پیش کو دو مرتبہ اکٹھا کر کے لکھتے ہیں، اور اسی طرح ہم کیا نام ہے زیر کو دو مرتبہ اکٹھا کر کے لکھتے ہیں، تو اس وقت یہ تنوین کہلاتی ہے۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ جب کسی لفظ کے آخر میں دو زبر، دو زیر یا دو پیش ہوں تو اسے تنوین کہتے ہیں، اور اسے پڑھتے ہوئے آخر میں نون ساکن کی آواز آتی ہے، جیسے مسجدن سے، یعنی مسجدن کو جب ہم پڑھیں گے تو پڑھنے کا یہ طریقہ ہوگا، لیکن لکھیں گے ہم اس کو اس طرح۔ پڑھنے کا طریقہ تو یہ ہے مسجدن، اور لکھنے کا طریقہ یہ ہے۔ تو فتحتان، دو زبر، اس کی یعنی جو پروننسیشن ہے، تلفظ ہے، وہ ان کی طرح ہوتا ہے، جیسے با الف دو زبر بن۔ اور جب ضمتان سے مراد دو پیش، اس کا جو تلفظ ہے وہ ان کی طرح ہے، اور جب ہم دو زیر پڑھتے ہیں تو ان کی طرح اس کا تلفظ کرتے ہیں۔ یہ تو چند باتیں تھیں جو ہم نے دیکھیں کہ زبر زیر پیش عربی میں ہم ان کو کیا کہتے ہیں، تنوین کیسے ہوتی ہے۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ عربی زبان میں الفاظ، جس کو ہم پچھلے سبق میں شاید کلمہ بھی کہہ رہے تھے، کلمہ کو اردو میں لفظ کہتے ہیں، اور اس کی جمع الفاظ ہے۔ تو عربی میں الفاظ کی تین قسمیں ہیں، ایک اسم، ایک فعل، ایک حرف۔ جیسے ہمارے سامنے ایک مثال ہے، ایک جملہ دیا ہوا ہے، ذهب الى بیت، ذهب الى بیت، he went to a house، کہ وہ گھر گیا۔ اس جملے میں جو ذهب کا لفظ ہے یہ فعل کی مثال ہے، الى جو ہے یہ حرف کی مثال ہے، اور جو بیت کا لفظ ہے یہ اسم کی مثال ہے۔ اس کی وضاحت ہم کرتے ہیں کہ اس کے نیچے زیر کیوں آئی ہے، پیش کیوں نہیں ہے، خیر۔ اچھا، اور اسی طرح اسم سے متعلق کچھ اس کی کہہ لیں پراپرٹیز کہہ لیں، یا کچھ اس کی اقسام کہہ لیں،
وہ ہمیں پچھلے سبق میں بھی کچھ اس کا تذکرہ کرنا پڑا، اور اگلے اسباق میں بھی یہ چیزیں آئیں گی۔ اسم جیسے ہر زبان میں مذکر مؤنث ہوتا ہے، عربی میں بھی اسم مذکر بھی ہوتا ہے، مؤنث بھی ہوتا ہے۔ مذکر کی مثال جیسے طالب، اور مؤنث کی مثال طالبۃ۔ اس میں کافی تفصیلات ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں ہم تفصیلات نہیں، صرف اشارہ کر کے، تاکہ بنیادی باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں۔ اسی طرح اسم مفرد بھی ہو سکتا ہے، مثنیٰ بھی، جمع بھی۔ مفرد کا مطلب واحد، سنگولر، جیسے اس کی مثال ہے طالب، اور تثنیہ کا مطلب ہے طالبانی، اور جمع کا مطلب ہے طلاب۔ یعنی طالبان کا مطلب یہ ہے کہ 2 افراد، اور طلاب کا مطلب ہے کہ 2 سے زائد افراد، یعنی 3 یا 3 سے زائد افراد جتنے بھی ہوں گے ان کو ہم جمع کے ساتھ یعنی جمع کہیں گے ان کو۔ میں نے یہاں مختصراً اس کی تعریفیں بھی کر دی ہیں۔ مفرد یعنی واحد، جب کسی اسم سے اس کا ایک فرد مراد ہو تو اسے مفرد یا واحد کہتے ہیں۔ تثنیہ، جب کسی اسم سے اس کے 2 افراد مراد ہوں، 2 فرد مراد ہوں، تو اسے ہم تثنیہ کہتے ہیں، جیسے طالبانی، 2 طالب علم۔ عربی میں تثنیہ کی علامت عموماً یہ ہوتی ہے کہ اس کے واحد کے آخر میں الف اور نون کسرہ کا اضافہ کر دیتے ہیں، نون کے نیچے زیر ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا طالبن سے جب ہم نے تثنیہ بنائی تو با کے یعنی اس لفظ کے آخر میں الف اور نون کسرے کا اضافہ کیا تو طالبانی بن گیا۔ اور جمع، عربی میں جمع کا اطلاق 3 یا 3 سے زیادہ افراد پر ہوتا ہے، یہ آپ نے دیکھ لیا۔ ایک چیز ہم نے ہلکا سا تذکر میٹنگ میں بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا، عاقل غیر عاقل، یعنی وہ افراد جو عقل رکھنے والے، وہ چیزیں وہ افراد جن میں عقل ہو، اور وہ افراد جن میں عقل نہ ہو۔ جیسے مثال طالب، یہ طالب علم، اس میں عقل ہوتی ہے، شعور ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ولد، کئی مثالیں ہم نے پڑھی تھیں، مدرس۔ اور ایک وہ افراد ہوتے ہیں جن میں عقل اور شعور نہیں ہوتا، وہ جاندار بھی ہو سکتے ہیں، بے جان بھی ہو سکتے ہیں۔ جاندار میں جیسے حمار، حصان، گھوڑا، گدھا، بیت، گھر، یہ اس کی مثال ہے۔ اچھا، ایک اسم کی تقسیم ہم کرتے ہوتے ہیں نکرہ اور معرفہ کے اعتبار سے۔ اب نکرہ کیا ہوتا ہے، معرفہ کیا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے ہم ذرا میں نے کچھ آگے ذکر بھی کر دیں۔ عاقل، ذی شعور افراد کو عاقل کہا جاتا ہے، جیسے فرشتے، انسان، جن۔ عقل و شعور نہ رکھنے والی چیزیں غیر عاقل کہلاتی ہیں، جانور، درخت وغیرہ۔ معرفہ سے مراد ہے جب اسم سے کوئی معین شخص یا جگہ مراد ہو تو اسے معرفہ کہتے ہیں، جیسے کتاب محمد۔ اب یہاں اگر ہم خالی لفظ بولتے کتاب تو شاید کوئی کتاب ہو سکتی تھی، لیکن جب ہم نے کتاب محمدن کا لفظ بولا تو اس میں صرف اور صرف محمد کی کتاب مراد ہے۔ محمد کوئی بھی نام ہو سکتا ہے، کتاب حامد بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی کتاب، کتاب الولدی، لڑکے کی کتاب، ابھی ذرا خاص ہو گئی ہے۔ جب اسم سے کوئی غیر معین شخص یا جگہ مراد ہو تو اسے نکرہ کہتے ہیں، جیسے میں لفظ بولوں کتاب، کوئی ایک کتاب، کوئی تعین نہیں ہے۔ اچھا، ہم نے تنوین کے بارے میں ایک بات پڑھی، اس کا ایک فائدہ یہاں ذہن میں رکھ لیں۔ تنوین عموماً اسم کے نکرہ ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ جب بھی کسی اسم کے آخر میں تنوین ہوتی ہے نا، تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ اسم نکرہ ہے۔ نکرہ کا مطلب غیر معین ہے۔ جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کتابن، اس کے آخر میں تنوین ہے اور اس سے مراد نکرہ ہے، یعنی کوئی غیر معین چیز، کوئی کتاب، کوئی خاص کتاب مراد ہے۔ لیکن اگر کسی نام کے آخر میں تنوین ہو، جیسے حامد، محمد، تو وہ نکرہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نام تو سارے ہی معرفہ ہیں۔ معرفہ کا مطلب یعنی خاص، نام خاص ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ نام بولتے ہیں تو اس سے معاشرے کا کوئی نہ کوئی خاص فرد ہی مراد ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کوئی، یعنی نام بہرحال خاص ہے۔ تو جتنے بھی نام ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں، ان کے آخر میں تنوین آ بھی جائے تو وہ معرفہ ہی رہتے ہیں، وہ نکرہ نہیں ہوتے، لیکن عموماً تنوین جو ہے وہ نکرہ کی علامت ہے۔ جی، اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، الدرس الثالث، تیسرا سبق۔ تیسرے سبق میں ایک تو جو ہماری مشق ہوگی، ایک الف لام کے بارے میں اور ایک تنوین کے بارے میں۔
الف لام عربی میں معین چیز کی علامت ہے، جیسے البیت، اگر میں خالی بیت کہوں گا تو اس کا مطلب ہے کوئی گھر، لیکن جب البیت کہوں گا تو اس کا مطلب ہوگا خاص گھر، یعنی دی ہاؤس، خاص گھر۔ قرآن پاک میں سورہ مزمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، کہ فرعون نے الرسول کی نافرمانی کی۔ اب الرسول، رسول کے اوپر الف لام داخل کیا تو اس سے خاص رسول مراد ہیں، اور وہ سب کو پتہ ہے کہ فرعون نے کس رسول کی نافرمانی کی، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو جب بھی کسی اسم کے شروع میں ہم الف لام لگا دیتے ہیں تو وہ خاص ہو جاتا ہے۔ اچھا، جس اسم پر الف لام داخل ہو، یہ بھی ذہن میں رکھیں، اور اکثر غلطی ہم کر جاتے ہیں جو نئے سیکھنے والے ہوتے ہیں، جس اسم پر بھی الف لام داخل ہو اس سے تنوین ختم ہو جاتی، اس کے آخر میں اب دو زبر ہوگا تو ایک زبر بچ جائے گی، اور اگر دو پیش ہیں تو ایک پیش، اور دو زیر ہوں تو ایک زیر رہ جاتی ہے، یعنی صرف ایک حرکت باقی رہ جاتی ہے۔ جیسے بیتن سے البیتو کہیں گے، جب الف لام داخل کیا تو البیتو ہو گیا۔ آپ دیکھیں لفظ حمدن، حمدن تعریف، لیکن جب اس پہ الف لام داخل کیا تو الحمد ہو گیا، الحمد۔ تو یہ خاص قاعدہ ہے، جب بھی ہم الف لام کو کسی اسم پر داخل کرتے ہیں تو وہ اسم تنوین اس کے آخر سے ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہ ذہن میں رکھیں کہ الف لام بھی اسم کی علامت ہے، تنوین بھی اگر کسی لفظ کے آخر میں ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے۔ اچھا، تنوین، جب کہ تنوین کے بارے میں پیچھے ہم ابھی پچھلی سلائیڈز میں ہم نے دیکھا کہ تنوین عربی میں غیر معین چیز کی علامت ہے۔ الف لام معین چیز کی، خاص چیز کی علامت ہوتا ہے، اور تنوین غیر معین چیز کی علامت ہوتی ہے، جیسے بیتن کوئی ایک گھر، a house، اور جب ہم الف لام داخل کر کے البیتو کہیں گے تو اس سے مراد دی ہاؤس، خاص گھر۔ ایک بات ہم نے یہاں سیکھنی تھی جملہ اسمیہ کے حوالے سے، اس سبق میں چونکہ جملے ایسے آ رہے ہیں جو جملہ اسمیہ کہلاتے ہیں۔ جملہ اسمیہ اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہے مبتدا، ایک ہے خبر۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ جملہ اسمیہ وہ جملہ مفیدہ ہوتا ہے جملہ اسمیہ وہ جملہ مفیدہ ہوتا ہے جس کے دو حصے ہوتے ہیں، پہلا حصہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے اور دوسرا حصہ اسم اور فعل دونوں ہو سکتا ہے۔ پہلے حصے کو ہم مبتدا کہتے ہیں، دوسرے حصے کو خبر کہتے ہیں۔ یہ ہلکی پھلکی تفصیلات تو میں انشاءاللہ یہاں ذکر کر دوں گا، لیکن ڈیٹیل کے ساتھ اگلی جو حصے ہیں دروس اللغت العربیہ کے، وہ انشاءاللہ ساری باتیں وہاں آئیں گی۔ مختصراً دیکھیں جی، جملہ اسمیہ کی مثال ہے المسجد قریب، المسجد قریب، المسجد یہ مبتدا ہے جو کہ اسم ہے، الف لام اس پر داخل ہے تو الف لام اسم کی علامت ہوتی ہے۔ جب بھی آپ کسی لفظ کے شروع میں الف لام دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اسم ہے۔ تو یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے اسم کی مثال ہے، یہ اسم ہے، اس کو ہم مبتدا کہیں گے۔ اسی طرح قریب یہ خبر کہلائے گی، دی ماسک از نیئر، مسجد قریب ہے۔ مبتدا کی کچھ خصوصیات ہیں وہ ہم یہاں ذکر کر دیتے ہیں۔ المبتدا، یہ عربی کے لفظ الابتدا سے نکلا ہے جس کے معنی ہے جس سے شروع کیا گیا ہو، آغاز کیا گیا ہو، اور چونکہ جملہ اسمیہ کا آغاز بھی اسی سے ہوتا ہے اس لیے اس کو مبتدا کہتے ہیں۔ مبتدا وہ اسم ہوتا ہے جس کے بارے میں کوئی بات بتائی جائے، جیسے دیکھیں یہاں المسجد یہ مبتدا ہے، اس کے بارے میں بتائی جا رہی ہے بات کہ یہ قریب ہے۔ مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے جس کا مطلب ہے کہ اس کے آخری حرف پر ضمہ پیش یا دو پیش آتے ہیں، یعنی المسجد یہ نظر آئے، محمد تو یہاں دو پیش ہو گئے۔
مبتدا اپنی اصل کے اعتبار سے خبر سے پہلے آتا ہے، یعنی یہ جیسے دیکھیں المسجد قریب میں مبتدا پہلے ہے اور خبر بعد میں، اور آخری بات یہ کہ مبتدا اپنی اصل کے اعتبار سے معرفہ ہوتا ہے۔ ہم نے جو معرفہ نکرہ کی بات کی تھی کہ معرفہ کسی خاص چیز کو، معین چیز کو کہتے ہیں، تو مبتدا بھی تعین ہوتی ہے، اس کی خاص ہوتا ہے۔ خبر کے بارے میں مختصراً یہ کہ خبر وہ اسم ہے جو مبتدا کے بارے میں معلومات یا خبر دیتا ہے۔ جیسے دیکھیں قریب کا جو لفظ ہے یہ مسجد کے بارے میں خبر دے رہا ہے کہ مسجد قریب ہے۔ خبر اپنی اصل کے اعتبار سے مبتدا کے بعد آتی ہے۔ خبر بھی ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، خبر بھی اپنی اصل کے اعتبار سے، خبر اپنی اصل کے اعتبار سے نکرہ۔ خبر کا اعراب جو ہے وہ بہرحال رفع ہی ہوتا ہے، پیش ہوتے ہیں، دو پیش ہو سکتے ہیں، یعنی تنوین کی شکل اگر ہو تو۔ اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات بیتن، جو ہم نے سب سے بنیادی بات پڑھی کہ الف لام اور تنوین میں فرق۔ اگر ہم لکھیں بیتن تو اس کا مطلب ہوگا کوئی گھر، جب اس کے شروع میں الف لام لگا دیں گے تو ترجمے میں بھی تبدیلی آ جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آخر میں تنوین ہے وہ بھی ایک پیش میں، ایک حرکت میں بدل جائے گی، تو البیتو ہو جائے گا۔ البیتو کا کیا معنی ہے؟ خاص گھر۔ بیتن کا معنی کیا ہے؟ کوئی گھر۔ اسی طرح کتاب ان کو دیکھیں، کوئی کتاب، الکتاب سے کوئی خاص کتاب مراد ہوگی جو کہ بولنے والے کے ذہن میں ہوگی۔ قلم کوئی سا پین، القلم خاص پین، جمل کوئی اونٹ، الجمل خاص۔ تو یہ تبدیلی آپ ذہن میں رکھیں۔ القلم مکسور، ساتھ ساتھ ہم مبتدا خبر کی بھی ہلکی پھلکی بات کرتے جاتے ہیں۔ القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے، قلم ٹوٹا ہوا ہے۔ عربی میں ہے اور ہیں کے لیے کوئی لفظ نہیں ہوتا، لیکن جملے کی ساخت یہ ہمیں بتا رہی ہوتی کہ یہ مکمل جملہ ہے، اس کے آخر میں ہے اور ہیں کا ترجمہ ہم کریں گے۔ جیسے یہاں دیکھیں القلم مکسور، القلم مبتدا ہے، مکسور خبر، قلم ٹوٹا ہوا ہے۔ الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ الولد جالس، الولد جالس، لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ والمدرس واقف، اور استاذ کھڑا ہوا ہے۔ اسی طرح نیچے چند مثالیں ہیں۔ الکتاب جدید، نئے ہونے کو، نئی چیز کو جدید کہتے ہیں اور پرانے کو قدیم کہتے ہیں۔ کتاب نئی ہے اور قلم پرانا ہے، پین پرانا ہے۔ الحمار صغیر، گدھا چھوٹا ہے۔ والحصان کبیر، اور گھوڑا بڑا ہے۔ صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں، کبیر بڑے کو کہتے ہیں۔ الکرسی مکسور، مکسور کاف سین را، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹا ہوا ہونا، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے۔ المندیل وسیخ، مندیل پڑھ چکے ہیں ہم پیچھے، رومال کو کہتے ہیں، رومال گندا ہے۔ وسیخ کا معنی ہوتا ہے گندا ہو، مطلب میلا ہے، رومال میلا ہے۔ الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے۔ القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے۔ البیت قریب والمسجد بعید، گھر قریب ہے اور مسجد دور ہے۔ الحجر ثقیل والورق خفیف، یہ خفیف کا لفظ ہے، میں اس کو ذرا لکھ کے واضح کر دیتا ہوں۔ تو الورق خفیف، خفیف کا معنی ہوتا ہے ہلکا پھلکا۔ خیر، اللبن حار، حار کہتے ہیں گرم کو، دودھ گرم ہے۔ القمیص نظیف، قمیص جو ہے وہ صاف ستھری ہے۔ نظیف، نظیف کا معنی ہوتا ہے صاف ستھرا ہونا۔ اس کے بعد تمارین ہمارے سامنے ہیں۔ پہلی تمرین کا پہلا حصہ ہے اقرأ وکتب، پڑھو اور لکھو، مع ضبط اواخر الکلمات،
اقرا کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، تو اس کا ترجمہ تو پہلے بھی گزر چکا ہے، پڑھو۔ اور اکتب کا معنی ہوتا ہے لکھنا، لکھو۔ مع ضبط اواخر الکلمہ، ضبط کا معنی ہوتا ہے اعراب لگا کر۔ اواخر الکلمات یعنی جتنے بھی یہ الفاظ ہیں ان کے آخری حرف پر اعراب لگا کر ان کو لکھیں۔ تو یہ آپ نے اپنی کاپی میں ان کو لکھنا ہے، یہ آپ کے لیے مشق ہے۔ میں صرف جو اس کا عنوان ہے کرنا کیا ہے اس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ پڑھو اور لکھو الفاظ کے آخری حروف پر اعراب لگا کر۔ ایک مثال میں سمجھا دیتا ہوں، یعنی مسجد ہے تو اس کا آخری حرف پر اعراب آپ نے لگا کے لکھنا ہے مسجدن، اور جب ہم اس پہ الف لام داخل کر رہے ہیں تو اس پہ کیا تبدیلی آئی ہے، مطلب المسجد۔ تو بالکل اسی طرح آخر تک یہ آپ نے حسان ان تک آپ نے یہ الفاظ لکھنے ہیں اپنی کاپیوں میں۔ بالکل اسی طرح یہ بھی مشق آپ نے کرنی ہے، اس میں سارے الفاظ وہی ہیں جو پیچھے گزر چکے ہیں، ہاں ایک آدھ لفظ ہے جو نیا ہے خال پر، جیسے الامام جالس، امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، والمدرس واقف، اور استاذ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ نیا لفظ تھا واقف، واقف کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، واو قاف فا جب یہ مادہ ہوتا ہے تو اس کا معنی کھڑا ہونا۔ باقی المندیل نظیف، پہلے المندیل کے ساتھ وسیخ کا لفظ تھا، اب نظیف کا، اور القمیص کے ساتھ نظیف کا تھا اور الٹ کر دیا۔ تو یہ سارے الفاظ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، ان کو آپ نے لکھنا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے۔ املأ الفراغ فيما يلي بوضع الكلمة المناسبة من الكلمات التالية۔ تو یہ پہلے میں عنوان کا ترجمہ سمجھا دوں۔ املا کا معنی ہوتا ہے پر کریں، الفراغ کا معنی ہے خالی جگہ، فیما یلی کا معنی درج ذیل میں، درج ذیل الفاظ میں خالی جگہ پر کریں۔ بوضع الکلمۃ المناسبۃ، بوضع، وضع کا معنی ہوتا ہے رکھنا، الکلمۃ المناسبہ، مناسب کلمہ رکھ کر، یعنی یہ جو ہمیں من الکلمات التالیہ درج ذیل الفاظ میں سے، درج ذیل الفاظ میں سے مناسب لفظ رکھ کر درج ذیل جملوں میں خالی جگہ پر کریں۔ یہ التالیہ کا معنی بھی نیچے دیے گئے درج ذیل، نیچے دیے گئے الفاظ میں سے مناسب کلمہ رکھ کر درج ذیل جملوں میں خالی جگہ پر کریں۔ یہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، املأ الفراغ، خالی جگہ پر کریں، فیما یلی، درج ذیل جملوں میں، بوضع الکلمۃ المناسبۃ من الکلمات التالیہ، نیچے دیے گئے الفاظ میں سے مناسب کلمہ رکھ کر۔ مثال کے طور پر جیسے الحجر ہے تو یہاں کیا ہونا چاہیے، الحجر کے ساتھ ان 6 حروف میں سے کون سا حرف ہمیں لگانا چاہیے، تو یہ مشق میں حل کرا دیتا ہوں۔ تو ان میں ایک ثقیل کا لفظ، الحجر ثقیل، پتھر بھاری ہے، جو ہم نے سبق میں پڑھا تھا، تو پتھر کے لیے پتھر بھاری ہوتا ہے۔ اور الباب کے ساتھ مفتوح کا لفظ لگ جائے گا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ القمر کے ساتھ کیا لگنا چاہیے، جمیل، ہم نے غالباً سبق میں پڑھا ہے، تو القمر جمیل لفظ لگنا چاہیے۔ الورق، ورق جو ہلکا پتے کو بھی کہہ سکتے ہیں اور کتاب کے ورق کو بھی کہہ سکتے ہیں، چاہے پتا ہو یا کتاب کا ورق ہو، صفحہ ہو، دونوں ہی بڑے ہلکے پھلکے ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہم خفیف کا لفظ لگا دیں گے۔ اور المندیل کے ساتھ ہم نے جو لفظ پڑھا تھا وہ میلے ہونے کا پڑھا تھا، تو میلے ہونے کو وسیخ کہتے ہیں، المندیل وسیخ۔ اور دودھ کے لیے ہم نے یعنی پڑھا تھا گرم ہونا، تو اللبن حار۔ آگے چلتے ہیں جی، یہ مشق جو ہے وہ میں نے آپ کے لیے چھوڑی ہے۔ پہلے ترتیب یہ تھی کہ یہاں آپ کو مبتدا دیے ہوئے تھے اور خبر آپ نے اپنی طرف سے لگانی تھی سبق میں سے تلاش کر کے۔ اب آپ کو انہوں نے مبتدا نہیں دیے، مثلا یہاں مثال کے طور پر القمیص نظیف، ایک مثال میں بتا دیتا ہوں، تو القمیص یہاں انہوں نے آپ کو نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ خود سبق سے تلاش کر کے یہاں لگائیں۔ تو یہ مشق آپ نے خود حل کر کے آنی ہے، تو انشاءاللہ لائیو سیشن میں ہم اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سبق میں جو ہم نے نئے الفاظ پڑھے ہیں، ایک القمر، چاند کو کہتے ہیں، جدید، نئے کو کہتے ہیں، قدیم، پرانا، وسیخ، میلے ہونے کو، گندا ہونا، میلا ہونا، نظیف، صاف ستھرا، حار، 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 گرم، بارد، ٹھنڈے کو کہتے ہیں، صغیر، چھوٹے کو، کبیر، بڑے کو، مفتوح، کھلا ہوا ہونا، مکسور، ٹوٹا ہوا ہونا،
ثقیل بھاری کو، خفیف ہلکا پھلکا، جمیل خوبصورت، واقف کھڑا ہوا، جالس بیٹھا ہوا۔ اور ایک چیز ہم نے یہاں سیکھی اس سبق میں کہ بلکہ ابھی ہم آگے سیکھنے جا رہے ہیں کہ نجم کا لفظ ہے، جب ہم اس پہ الف لام داخل کرتے ہیں تو کیا تبدیلی آتی ہے؟ ان نجم، ان نجم۔ اب الف لام تو نہیں پڑھا جا رہا، صرف ڈائریکٹ ہم حمزہ کو نون کے ساتھ ملا رہے ہیں، النجم نہیں پڑھنا، ان نجم۔ اسی طرح رجل سے الرجل، رجل سے الرجل، جب الف لام اس پہ داخل کیا۔ اس طرح دیکن میں تبدیلی دیکھیں، جب ہم الف لام داخل کر رہے ہیں تو الدیکو نہیں، الدیکو۔ اسی طرح طالبن کے اوپر جب ہم الف لام داخل کرتے ہیں تو الطالب، یعنی الف لام کو ہم لام کو حذف کر دیتے ہیں اور طا کے ساتھ الف حمزہ کو ادغام کر دیتے ہیں۔ اسی طرح النجم بعید، یہاں کچھ مثالیں ہیں انہوں نے دی ہیں، وہ اسی انداز سے کہ الف لام کو جب ہم کسی لفظ کے ساتھ ملاتے ہیں تو بعض اوقات تو وہ لفظ ظاہر کر کے پڑھتے ہیں اور بعض اوقات اس میں لام کو حذف کر دیتے ہیں، حمزہ کا اس لفظ میں حرف میں ادغام کر دیتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال دیکھیں، النجم بعید۔ اسی طرح الرجل واقف، آدمی کھڑا ہوا ہے۔ النجم بعید کا معنی ہوتا ہے ستارہ دور ہے۔ السکر حلو، شکر میٹھی ہے۔ اچھا، یہ ادغام کیوں کرتے ہیں؟ اور کہیں ہم جیسے الولد میں دیکھیں الف لام واو پر داخل ہوا ہے تو وہاں ادغام نہیں کیا، لام پڑھا جا رہا ہے واضح کر کے، تو یہ اس طرح کیوں پڑھتے ہیں؟ ابھی اگلی سلائیڈز میں انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ترجمہ آپ دیکھ لیں، الطالب مریض، طالب علم بیمار ہے۔ الدیک جمیل، مرغا خوبصورت ہے۔ الدفتر جدید، الدفتر عربی میں رجسٹر کو کہتے ہیں، رجسٹر نیا ہے۔ التاجر غنی، تاجر مالدار ہے۔ الدکان مفتوح، دکان، دکان کو دکان کہتے ہیں، دکان کھلی ہوئی ہے۔ الولد فقیر، اب پچھلے جتنے بھی الفاظ تھے وہاں الف لام کو اس یعنی لام کو حذف کر دیا گیا تھا اور حمزہ کو اس حرف میں مدغم کر دیا تھا، ادغام کر دیا تھا، اس سے ملا دیا تھا۔ لیکن یہاں دیکھیں الولد فقیر میں ہم الف لام داخل ہے ولد کے اوپر، لیکن اب ولد نہیں پڑھ رہے، الولد پڑھ رہے، الولد فقیر، لڑکا غریب ہے، محتاج ہے۔ التفاح لذیذ، تفاح سیب کو کہتے ہیں، نیا لفظ ہے۔ لذیذ کہتے ہیں مزیدار، سیب مزیدار ہے۔ الطبیب طویل والمریض قصیر، ڈاکٹر لمبا ہے اور مریض چھوٹے قد کا ہے، کوتاہ قد کا ہے۔ تو طویل لمبے قد والے کو کہتے ہیں اور قصیر چھوٹے قد والے کو کہتے ہیں۔ اب اس سے متعلق کچھ تمرینات دے رہے ہیں۔ ایک اور وقتب مع ضبط اواخر الکلمات، یہ جملہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ پڑھو اور لکھو الفاظ کے آخری حروف پر اعراب لگا کر، پڑھو اور لکھو الفاظ کے آخری حروف پر اعراب لگا کر۔ تو آپ نے ان کو لکھنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے۔ کچھ الفاظ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ البابو، الف لام داخل ہونے کی وجہ سے بابن جو تھا وہ تنوین جو تھی وہ ختم ہو گئی، ایک پیش باقی رہ گیا۔ التاجر، النجم، اسی طرح آپ نے یہ سارے الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں۔ املأ الفراغ فيما يلي بوضع کلمۃ مناسبہ، خالی جگہ پر کریں درج ذیل جملوں میں مناسب کلمہ، مناسب لفظ رکھ کر۔ تو مناسب لفظ وہ آپ نے سبق میں پڑھے ہوئے ہیں، غنی کے ساتھ مثال کے طور پر التاجر غنی، تاجر مالدار ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی آپ نے مشق اپنے مکمل کر کے آنی ہے، انشاءاللہ ہم لائیو سیشن میں اس کو کریں گے۔ اس کا تمرین کا ایک اگلا حصہ ہے، اختر کلمۃ من القائمۃ با تناسب الکلمہ التی فی القائمہ الف یا حمزہ۔ کہنا یہ چاہ رہا ہے جیسے ہم اردو کی کتابوں میں دیکھا کرتے ہیں، دو خانے بنے ہوتے ہیں، دو کالم بنے ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جو الف کالم ہے اس کو ملائیں با کالم کے ساتھ۔ تو القائمہ کا معنی ہوتا ہے کالم، یہ جو
الف کا کالم ہے اس میں مبتدا دیے ہوئے ہیں، اور جو با کا کالم ہے اس میں خبریں دی ہوئی ہیں۔ مثلا الطالب، تو طالب کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا سبق میں؟ مریض، کہ طالب علم بیمار ہے، تو اس کو آپ نے طالب کو اس کے ساتھ ملانا ہے۔ یہ اس تمرین کا مقصد ہے۔ تو یہ بھی آپ نے مثلا، میں جیسے ایک طالب کو آپ نے اس کے ساتھ ملانا ہے، سوری، طالب کو۔ تو اسی طرح آپ نے تمام الفاظ کو جو مناسب لفظ بنتا ہے با کالم کے اندر، وہ آپ نے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، تو تاکہ جملہ ٹھیک ہو جائے۔ اس سے آپ کو پہچان ہوگی کہ مبتدا اس سے اس کی مناسب خبر کون سی ہے، وہ آپ نے لگانی ہے۔ اچھا، اس میں جو اس سیشن میں، اس سبق میں جو نئے الفاظ آئے ہیں وہ ہیں حلو، میٹھے کو کہتے ہیں، مریض بیمار کو، الدکان دکان کو، غنی مالدار کو، طویل لمبا، فقیر محتاج غریب، قصیر چھوٹے قد والا، التفاح سیب کو کہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ابھی میں تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا کہ الف لام جب کسی لفظ پر داخل ہوتا ہے تو بعض جگہ تو لام کو حذف کر دیا جاتا ہے اور بعض جگہ لام کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے، تو ان کے بارے میں اب ہم بات کر لیتے ہیں۔ یہ حروف قمریہ اور حروف شمسیہ، عربی میں کل 28 حروف ہیں، جن میں سے 14 کو ہم حروف قمری کہتے ہیں اور 14 کو حروف شمسیہ کہتے ہیں۔ حروف قمریہ کا کیا مطلب ہے؟ جن حروف سے پہلے الف لام کا لام پڑھا جائے، ظاہر کر کے پڑھا جائے، ایسے حروف کو حروف قمری کہتے ہیں، جیسے القمر، المریض، الولد۔ اسی طرح آپ 14 حروف اپنی طرف سے سب کے سب الف لام لگا کے پڑھ سکتے ہیں۔ حروف شمسیہ، جن حروف سے پہلے الف لام کا لام پڑھا نہ جائے بلکہ بعد والے حرف میں ادغام کر دیا جائے، یعنی ملا دیا جائے، ان حروف کو حروف شمسی کہتے ہیں، جیسے الشمس، الدواء، الدواء، آپ نے سب، الطالب، التلمیذ، یہ جتنے بھی حروف ہیں یہ حروف شمسی کہلاتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ ہمیں تھوڑا سا وضاحت کی گئی، الحروف القمریۃ والحروف الشمسیہ، اس کالم میں تمام حروف قمری ہیں، جیسے حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر جب الف لام داخل کرتے ہیں تو ادغام نہیں ہوتا بلکہ ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ الاب، والد کو کہتے ہیں۔ با، با جو ہے یہ بھی اسی طرح کا حرف ہے، اس کے اوپر الف لام داخل کریں گے تو الباب، یہ دیکھیں لام الگ سے پڑھا جا رہا ہے۔ جیم کے اوپر بھی اسی طرح، الجنت، جنت کو کہتے ہیں۔ ہا بھی اسی طرح، الحمار۔ خا کے اوپر بھی جب الف لام داخل ہوتا ہے تو واضح کر کے ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے، الخبز، خبز روٹی کو کہتے ہیں۔ عین، چشمے کو کہتے ہیں، یہ بھی عین ہے لیکن یہ عین چشمے کو، آنکھ کو بھی کہتے ہیں، چشمے کو بھی کہتے ہیں، جب اس کے اوپر الف لام داخل کرتے ہیں العین۔ غین کے اوپر بھی الف لام لام کو واضح کر کے پڑھتے ہیں، علیحدہ کر کے، الغداء، الغداء صبح کے کھانے کو کہتے ہیں، دوپہر کا کھانا، آپ کے دن کا کھانا جو ہوتا ہے اس کو آپ الغداء کہہ سکتے ہیں۔ اور العشاء جو ہے وہ شام کے کھانے کو، رات کے کھانے کو کہتے ہیں۔ فا کے اوپر بھی جب ہم الف لام داخل کرتے ہیں تو الفم، قاف کے اوپر بھی جب ہم الف لام داخل کرتے ہیں تو تب بھی اس کو واضح کر کے پڑھتے ہیں، القمر، اسی وجہ، اسی مناسبت سے اس کو حروف قمریہ کہتے ہیں۔ کاف جو کراچی والا ہے جس کو، اس کے اوپر بھی ہم جب الف لام داخل کرتے ہیں تو واضح کر کے ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، الکلب۔ اور میم کے اوپر بھی جب ہم داخل کرتے ہیں تو واضح کرتے ہیں، الماء۔ قرآن پاک کی جب آپ تلاوت کریں گے تو یہ سارے الفاظ آپ کے سامنے اسی انداز سے، الولد، یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ ہا کے اوپر بھی جب ہم داخل کرتے ہیں تو لام واضح کر کے پڑھتے ہیں، الہوا، ہوا کو کہتے ہیں۔ الید، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، ید، یدن، یدن تھا، جب الف لام داخل کیا تو الیدو بن گیا،
تنوین 2 حرکات گر گئی، 1 حرکت بچ گئی، تو الیدو یہ تھے حروف قمریہ۔ اب ہم حروف شمسیہ کی بات کر لیں۔ حروف شمسیہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ جب ہم ان پر الف لام داخل کرتے ہیں، وہ الفاظ جن پر جب یہ حروف داخل ہوتے ہیں تو لام جو ہے وہ لکھا تو جا رہا ہوتا ہے لیکن پڑھا نہیں جا رہا ہوتا، بلکہ حمزہ کو ڈائریکٹ اس اگلے لفظ کا جو پہلا حرف ہے اس سے ملا دیتے ہیں۔ دیکھیں جی، تاجر تھا، تاجرون تھا، بلکہ جب ہم نے الف لام داخل کیا تو التاجر نہیں، التاجرو، التاجرو۔ اسی طرح ثوبن تھا، جب ہم نے اس پہ الف لام داخل کیا تو الثوب نہیں، الثوب، الثوب۔ اسی طرح الدیک، تال ثوب کپڑے کو کہتے ہیں، الدیک پیچھے پڑھ چکے ہیں ہم۔ ذہب سونے کو کہتے ہیں، سونا چاندی یعنی سونا، چاندی کو تو نہیں، چاندی کو تو فضہ کہتے ہیں، لیکن یہاں میں سمجھانے کے لیے کہ سونے سے مراد وہ والا نیند نہیں ہے، بلکہ یہاں جو جواہرات سونا وہ مراد ہے۔ خیر، الذهب نہیں پڑھیں گے، الذهب پڑھیں گے۔ اسی طرح را کے اوپر جب ہم الف لام داخل کرتے ہیں تو ملا کے الرجل، الرجل۔ اسی طرح زا کے اوپر جب ہم الف لام داخل کرتے ہیں تو لام کو ظاہر کر کے نہیں پڑھتے بلکہ حمزہ کو زا میں ملا دیتے ہیں۔ الزہرۃ، الزہرہ گلاب کے پھول کو کہتے ہیں، بلکہ پھول کو کہتے ہیں۔ السمک، سمک سین کے اوپر بھی جب ہم الف لام داخل کرتے ہیں تو وہ بھی آپس میں مل جاتے ہیں، السمک مچھلی کو کہتے ہیں۔ الشمس، شین کے اوپر بھی جب ہم الف لام داخل کرتے ہیں تو وہ آپس میں مدغم ہو جاتے ہیں، لام کو پڑھا نہیں جاتا، لکھا ضرور جاتا ہے۔ الشمس، سورج کو، اسی مناسبت سے ان کو حروف شمسیہ کہہ رہے ہیں۔ اب ہماری جو الشریعہ اکیڈمی ہے اس کو اکثر دوست کہتے ہوتے ہیں الشریعہ اکیڈمی، تو الشریعہ نہیں کہنا بلکہ الشریعہ۔ وجہ یہ ہے کہ شین کے اوپر جب ہم الف لام داخل کرتے ہیں تو یہ لام کو پڑھا نہیں جاتا بلکہ حمزہ کو شین کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے، تو اکثر دوست جب آتے ہیں ہم نے الشریعہ جانا، تو الشریعہ نہیں الشریعہ۔ خیر، صاد ہے، جب ہم اس پہ اوپر الف لام داخل کرتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح لام کو حذف کر دیا جاتا ہے، پڑھنے میں، لکھنے میں نہیں۔ الصدر سینہ، الضیف مہمان کو کہتے ہیں، اور الطالب پیچھے پڑھ چکے ہیں طالب علم۔ الظہر پیٹھ کو کہتے ہیں، یہ جو پیٹھ ہے پیٹھ۔ اللحم گوشت کو، النجم ستارہ۔ تو یہ وہ تمام الفاظ ہیں جن کے شروع میں حروف شمسیہ ہیں اور ہم ان پر الف لام جب داخل کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ لام پڑھا تو نہیں جا رہا لیکن لکھا جا رہا ہے۔ اچھا، الف لام کا الف اسی وقت پڑھا جائے گا جب اس سے پہلے کوئی لفظ نہ ہو، جیسے البیت گھر، الرجل آدمی۔ اب یہاں دیکھ رہے ہیں حمزہ جو پڑھ رہے ہیں یہ اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی حرف موجود نہیں ہے، کوئی لفظ موجود نہیں ہے۔ اگر اس سے پہلے کوئی لفظ آ جائے تو الف صرف لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا، جیسے والبیت، والرجل۔ اب اس کو پڑھنے میں ہم جب والبیت، الف لکھا جائے گا، لکھنے میں ہوگا، لیکن پڑھنے میں ہم ایسے پڑھیں گے والبیت۔ اور والرجل لکھنے میں اس طرح ہے لیکن پڑھیں گے والرجل اس انداز سے۔ قرآن پاک میں بے شمار مثالیں، والضحی والشمس، اور اسی طرح والفجر ولیال عشر، بے شمار جگہوں پہ جب ہم الف لام کے اوپر کوئی حرف داخل کر دیتے ہیں تو درمیان میں جو حمزہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے، اس کو ہم حمزہ وصل کہتے ہیں۔ حمزہ وصل کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ جب بھی یہ درمیان میں آتا ہے کسی دو لفظوں کے درمیان میں تو اس کو ہم پڑھتے نہیں ہیں، لکھتے بہرحال ضرور۔ یہ ہمارے سامنے تمرین ہے، اقرأ الکلمات الآتیہ واکتبها مراعیا قواعد نطق الحروف القمریہ والشمسیہ۔ میں جیسے جیسے پڑھ چکا یہ ریکارڈنگ ہے، آپ اس کو بار بار سن سکتے ہیں، میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ اقرأ الکلمات الآتیہ واکتبها مراعیا قواعد نطق الحروف القمریہ والشمسیہ۔ اچھا، عربی پڑھانے کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جب عبارت بغیر اعراب کے لکھی ہو تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے۔ اب اقرأ یہ کیوں پڑھا، الکلمات الآتیاتی کیوں پڑھا، تو یہ ساری چیزیں ہم آہستہ آہستہ سیکھیں گے۔ تو جب ہم آگے بڑھتے جائیں گے، اگر ہمیں یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں اور ہماری عبارت، اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں عبارت پڑھنا، ریڈنگز، اگر ہماری ریڈنگز میں
امپرومنٹ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کورس کو اچھے انداز سے پڑھ رہے ہیں، کامیابی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اور اگر ہماری ریڈنگز کمزور ہیں، ہم صحیح انداز سے نہیں پڑھ پا رہے اور کورس بھی آگے کو جا رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کمی ہے۔ خیر، جتنی محنت آپ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئیں گی۔ تو خیر، اقرأ الکلمات الآتیہ، الآتیہ کا پیچھے بات ہو چکی کہ درج ذیل کلمات کو پڑھیں۔ وقتبھا، یہ ہا ضمیر انہی الکلمات الآتیہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یہ ضمائر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہوتے ہیں۔ مطلب میں جب بات کرتا ہوں کہ کسی بندے کے بارے میں کہ اسلم میرے پاس آیا، تو اب دوسری بار جب میں اس کا نام نہیں لوں گا بلکہ کہوں گا وہ اسلم میرے پاس آیا، اس نے کھانا کھایا، وہ پھر چلا گیا۔ تو یہ اس نے، وہ، یہ جو الفاظ ہوتے ہیں جو پہلے جس چیز کا تذکرہ ہو چکا ہوتا ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے ہم ضمائر، انہی کو ضمائر کہتے ہیں۔ عربی میں بھی بالکل اسی طرح اور انگلش میں بھی بالکل اسی طرح کہ اگر اسلم کیم، پھر اس کے بعد ہم ہی کہیں گے، دوبارہ اسلم کا نام نہیں لیں گے۔ خیر، تو وقتبھا، ہا ضمیر جو ہے انہی الکلمات الآتیہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ درج ذیل کلمات کو پڑھیں، وقتبھا، اور ان کو لکھیں، مراعین، رعایت کرتے ہوئے، حروف قمریہ اور شمسیہ کے جو اصول ہیں ان کے قواعد، حروف قمریہ اور شمسیہ کو بولنے کے جو قواعد ہیں ان قواعد کی رعایت کرتے ہوئے ان کو لکھیں۔ تو ہم نے پڑھا ہے کہ الف لام جب حروف قمریہ پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ جیسے میں ایک دو مثالیں اس میں سے آپ کے سامنے، البیت، اور سے الوجہ، المدرس۔ اور جب حروف شمسیہ پر الف لام داخل ہوتا ہے تو اس وقت ہم لام کو ظاہر کر کے نہیں پڑھتے، جیسے الطالب، الدیک، السکر۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوں گی باتیں۔ اب ہم چوتھے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ چوتھے سبق میں کچھ باتیں جو ہم سیکھیں گے وہ یہ، سب سے پہلے اعراب۔ عربی زبان میں اسم کے آخری حرف پر جو تبدیلی آتی ہے، کبھی ہم پیش پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی زیر پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی زبر پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی دو پیش، کبھی دو زبر، کبھی دو زیر، تو یہ کیا ہے؟ اس تبدیلی کو ہم اعراب کہتے ہیں۔ دوبارہ، عربی زبان میں جو اسم کے آخری حرف پر جو تبدیلی ظاہر ہوتی ہے، کبھی پیش کی شکل میں، کبھی زبر کی شکل میں، کبھی زیر کی شکل میں، اس کو ہم اعراب کہتے ہیں۔ اس کی تین صورتیں ہوتی ہیں، تین حالتیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک حالت رفع، نمبر دو حالت نصب، نمبر تین حالت جر۔ حالت رفع، جو لفظ حالت رفع میں ہو اس کو مرفوع کہتے ہیں، اس کی ایک علامت ضمہ یعنی پیش ہے، جیسے البیتو یا بیتن۔ اب اس لفظ کو ہم مرفوع کہیں گے۔ مرفوع کیوں کہیں گے؟ کہ اس کے اوپر رفع ہے۔ رفع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رفع کی یعنی اس کو پیش ہونا، دو پیش ہوں، یعنی یوں سمجھ لیں اس کی اور بھی علامتیں ہوتی ہیں، خاص طور پہ جب ہم آگے بڑھیں گے تو سمجھ آ جائیں گی، لیکن فی الحال اتنا ہی سمجھیں کہ جس کے اوپر ضمہ ہو یا دو پیش ہو، جس کے اوپر ایک پیش ہو یا دو پیش ہو، اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں حالت رفع۔ اور اس لفظ کو جس پر پیش ہو، جس کے آخر میں، اس کو ہم مرفوع کہتے ہیں۔ تو یہ مرفوع کا مطلب سمجھ ذہن میں رکھیں۔ مرفوع کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ لفظ جس کے آخری حرف پر دو پیش یا پیش ہو۔ حالت نصب کیا ہے؟ جو لفظ حالت نصب میں ہو اس کو منصوب کہتے ہیں، اس کی ایک علامت فتحہ، زبر یا دو زبر کہہ لیں۔ رأیت البیت، رأیت البیت، میں نے گھر دیکھا، یا رأیت بیتن، میں نے کوئی ایک گھر دیکھا۔ یہاں البیت سے مراد خاص گھر ہے اور بیتن سے کوئی گھر ہو سکتا ہے۔ ایک تیسری حالت ہے حالت جر۔ جر کا معنی کسرہ۔ جو لفظ حالت جر میں ہو یعنی اس کے آخری حرف پر کسرہ ہو، ایک کسرہ ہو یا دو ہو، ایک زیر ہو، دو زیر ہو، اس کو ہم حالت جر کہتے ہیں۔ جیسے فی البیتی یا فی بیتن، فی البیتی یا فی بیتن۔ فی البیت کا معنی کسی خاص گھر میں، اور فی بیتن کا مطلب کوئی گھر۔ حروف جارہ کا یہاں تذکرہ ہوگا اس سبق میں کچھ نہ کچھ۔ وہ حروف ہوتے ہیں جو کسی بھی اسم پر داخل ہو کر اس کے آخری حرف کو کسرہ یعنی زیر دے دیتے ہیں۔ اب ہم چوتھا سبق شروع کرتے ہیں جی۔ پہلی وہی بات کہ ہمارے سامنے ایک لفظ ہے البیت،
تو البیتو کو جب اس کے شروع میں جب ہم نے فی داخل کیا تو یہ فی البیتی بن گیا. اسی طرح المسجد ہے، جب ہم نے اس کے شروع میں فی داخل کیا تو یہ فی المسجد بن گیا. تو یہ فی اور نیچے لفظ آ رہا ہے علا، یہ حروف جارہ ہیں. حروف جارہ کل 17 ہیں، جن میں سے کچھ کچھ یہاں آتے جائیں گے تو انشاءاللہ ان کا تذکرہ کرتے جائیں گے. فی کا معنی ہوتا ہے میں، اور علا کا معنی ہوتا ہے پر. عربی میں اسم عام حالت میں مرفوع ہوتے ہیں، لیکن اگر ان سے پہلے حروف جر میں سے کوئی حرف جیسے فی یا علا آ جائے تو ان کا رفع جو ان کے اوپر پیش تھا وہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ مجرور ہو جاتے ہیں. جیسے البیتو کا معنی گھر، فی البیتی کا معنی گھر میں، بیتن کا معنی کوئی ایک گھر، فی بیتن کا معنی کسی ایک گھر میں. تو بات سمجھ آ گئی ہوگی. الدرس الرابع کا جو پہلا حصہ ہے وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ البیت جب ہم اس پر فی داخل کریں گے تو اس میں تبدیلی آ جائے گی. اچھا، با والے حصے میں دیکھیں این محمد، یہ ہمارے لیے ایک نیا لفظ ہے. این کا معنی ہوتا ہے کہاں، محمد کا معنی محمد کہ محمد کہاں ہے. آئینہ یہ اسم استفہامیہ ہے، یعنی ایسا اسم ہے جس سے ہم سوال پوچھتے ہیں، لیکن پوچھتے کیا ہیں کہ کوئی شخص یا کوئی چیز کہاں ہے. تو آئینہ محمد کا جب ہم لفظ، اس کا مطلب ہوگا محمد کہاں ہے. تو ہوا فی الغرفہ، ہوا فی الغرفہ، وہ کمرے میں ہے. اب یہاں ایک نیا لفظ ہے ہوا اور نیچے ہیا بھی آ رہا ہے. تو ہوا وہ جس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ، یہ ضمیر ہے جس کا بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے تذکرہ کیا کہ ضمائر جو ہیں اسم کی جگہ پر استعمال ہوتی ہیں. ہم بار بار کسی اسم کو ریپیٹ نہیں کر سکتے. لازماً ہم جب اگلا جملہ بولتے ہیں پیچھے نام اگر لے چکے ہیں تو اب اس کو ضمیر کے ساتھ بولیں گے، اس سے وہ اس طرح کے الفاظ بولیں گے. تو ہوا ضمیر ہے، مذکر کی ہے. مذکر کا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جو چیز بھی ہو سکتی ہے، فرد یعنی جانداروں میں بھی، انسانوں میں بھی جو مذکر ہے اس کے لیے ہوا استعمال ہو سکتا ہے. جس طرح وہ کا لفظ اردو میں انسان، دیگر جاندار اور بے جان چیزیں سب کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے. مثلا میں یوں کہہ سکتا ہوں وہ گھوڑا، وہ کتاب، اسی طرح وہ استاد، یعنی جاندار، عقل والے، بے عقل، سب چیزوں کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں. اس طرح ہوا کا جو لفظ ہے عربی میں یہ بھی سب چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے مثال دیکھیں جی، این الولد، لڑکا کہاں ہے، ہوا فی المسجد، وہ مسجد میں ہے. این الکتاب، کتاب کہاں ہے، ہوا علی المکتب، وہ میز پر ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اینہ سے سوال بھی ہم ہر چیز کے بارے میں، شخص کے بارے میں کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہوا کو بھی ہم دونوں جگہ استعمال کر رہے ہیں. ہوا لڑکے کے طور پر بھی استعمال کر رہے ہیں، لڑکے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، ضمیر لوٹانے کے لیے، اور کتاب کے بارے میں بھی، کتاب کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی ہم ہوا کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. تو ذرا یہاں دیکھیں جی، این محمد، محمد کہاں ہے، ہوا فی الغرفہ، وہ کمرے میں ہے. این یاسر، اور یاسر کہاں ہے، ہوا فی الحمام، وہ غسل خانے میں ہے. حمام یہ نیا لفظ ہے، غسل خانے کو کہتے ہیں. وَأَيْنَ آمنہ، اور آمنہ کہاں ہے، ہِیَ فِی الْمَطْبَخ. اب یہاں ذرا غور کریں، آمنہ یہ مؤنث ہے، محمد، یاسر یہ مذکر ہیں، اور آمنہ یہ مؤنث ہے. تو مؤنث کے لیے ہم ہیا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو ہیا اس کا ترجمہ بھی وہ ہوتا ہے، یہ ضمیر ہے لیکن مؤنث کے لیے. اچھا یہ ذہن میں رکھیں، ہوا ہو یا ہیا ہو، دونوں واحد کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ایک فرد کے لیے استعمال ہوتی ہیں. جس طرح اردو میں انسان، دیگر جاندار، بے جان سب چیزوں کے لیے وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں، خاص طور پر مؤنث میں. اردو میں تو وہ خواہ مذکر ہو یا مؤنث ہو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن عربی میں جب ہم مذکر کے لیے وہ کا لفظ بولیں گے تو ہوا بولیں گے، اور اردو میں جب ہم وہ کا لفظ عربی میں جب ہم مؤنث کے لیے وہ کا لفظ بولیں گے تو ہیا بولیں گے. جیسے دیکھیں این آمنہ، آمنہ کہاں ہے، تو ہوا فی البیت نہیں کہیں گے، ہیا فی البیت، وہ گھر میں ہے. اچھا اسی طرح ایک مثال ہے این الساعہ، گھڑی کہاں ہے، ساعہ کہتے ہیں گھڑی کو. تو گھڑی، اس کا یہ مؤنث عموماً جو ہے نا، مؤنث کے آخر میں تا آ جایا کرتے ہیں تو اس سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے. تو گھڑی کہاں ہے، ہیا علی السریر، وہ چار پائی پر ہے، ہیا علی السریر، وہ پلنگ پر ہے چار.
اکثر مؤنث اسماء کے آخر میں تا یعنی گول تا آتی ہے، لیکن بعض میں نہیں بھی آتی، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ کچھ الفاظ رہ گئے ہیں، ذرا دیکھیں۔ یہ ہمارے سامنے ایک مطبخ ہے، اس کی شکل انہوں نے بنائی ہوئی ہے، تو یہ ہمیں آئی تھی مثال وَأَيْنَ آمِنَ یا فی المطبخ، تو مطبخ کی ایک شکل بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ تمارین تمرین کی جمع ہے مشق، تو پہلا حصہ ہے اس تمرین کا اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، یہ آپ نے خود کر کے آنا ہے۔ این الکتاب، آپ نے سبق کو دیکھنا ہے کہ اس میں آپ کو خود بخود نظر آ جائے گا کتاب کہاں ہے، تو آپ نے کہنا ہے الکتاب علی المکتب، الکتاب علی المکتب۔ این محمد، تو سوری الکتاب علی المکتب بھی کہہ سکتے ہیں، اور بالکل اسی طرح جو جواب سبق میں دیا ہوا ہے ہوا علی المکتب، تو بالکل کہہ سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، الکتاب علی المکتب بھی کہہ سکتے ہیں۔ این محمد، محمد کہاں ہے، تو آپ نے یہ با والے حصے میں آپ کو جواب موجود ہے، آپ نے خود اس کو حل کرنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں جی، عموماً ہم عورتوں کے نام کے آخر میں تنوین نہیں لگاتے، اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم اس کتاب کے آخر میں آخری ایک دو سبقوں میں باتیں آئیں گی، غیر منصرف اور منصرف کے حوالے سے، کہ کون سے اسماء ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر میں تنوین نہیں آ سکتی، اور کون سے اسماء ایسے ہیں جن کے آخر میں تنوین آتی ہیں۔ خیر عموماً جو عورتوں کے نام ہوا کرتے ہیں، عموماً بعض نام ایسے بھی ہیں ان کے آخر میں تنوین آتی ہے لیکن وجہ ہوتی ہے۔ یہاں عام طور پر جو نام ہم ذکر کر رہے زیادہ تر ہوں گے اس کتاب میں، وہ ہیں جن کے آخر میں تنوین نہیں آتی، جیسے آمینہ تن نہیں کہیں گے، آمینہ تو، فاطمہ تن نہیں کہیں گے، فاطمہ تو، زینبن نہیں کہیں گے، زینبو کہیں گے۔ جیسے یہاں دیکھیں این آمینہ تو کا لفظ آیا تھا، اس حوالے سے یہ بات میں نے ذکر کر دی۔ تو یہ جوابات آپ نے سبق سے ڈھونڈ کے دینے ہیں۔ این الساعہ، گھڑی کہاں ہے آپ نے بتانا ہے۔ این یاسر، یاسر کہاں ہے۔ این آمینہ، آمینہ کہاں ہے۔ اب ایک سوال جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں حمزہ استفہامیہ کے ساتھ، آمینہ تو فی الغرفہ، تو آپ نے سبق میں دیکھنا ہے کیا آمینہ جو ہے وہ غرفہ میں تھی، کمرے میں تھی، تو آپ دیکھیں ذرا، آمینہ تو کمرے میں نہیں تھی، تو آپ نے جواب اسی انداز سے دینا ہے جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، لا، نہیں، ہی فی المطبخ، ہی فی المطبخ۔ تو اسی طرح ایاسرن، ایاسرن، اب دیکھیں آمینہ کے جو چونکہ مونس کا نام ہے اس لیے ہم اس کے آخر میں تن نہیں پڑھ رہے، لیکن یاسر مذکر نام ہے، اس کے آخر میں ہم تنوین پڑھ سکتے ہیں۔ ایاسرن فی المطبخ، کیا یاسر کچن میں ہے، تو یاسر کے حوالے سے آپ دیکھیں ذرا کہاں ہے یاسر۔ جی یہ آپ کے سامنے جملہ ہے، حمام غسل خانے کو کہتے ہیں، تو یاسر کچن میں تو نہیں ہے، اس لیے ہم یہاں کہیں گے لا، ہوا فی الحمام، ہوا فی الحمام، کہ وہ غسل خانے میں ہے۔ اب آپ سے ذرا اور انداز سے سوال پوچھ رہے ہیں، من فی الغرفہ، کمرے میں کون ہے، ومن فی الحمام، اور غسل خانے میں کون ہے، ماذا علی المکتب، ماذا علی المکتب، یہ ایک نیا انداز ہے سوال کا۔ ماذا کا معنی ہوتا ہے کیا ہے، علی المکتب میز پر، ما ہاذا کا معنی ہوتا ہے یہ کیا ہے، لیکن جب ہم کسی چیز کے بارے میں تو یعنی ماہیت وغیرہ وہ چیز پڑی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں میز پر کیا رکھا ہوا ہے کیا، تو اس کو اس انداز سے پوچھ سکتے ہیں، ماذا علی المکتب، ماذا علی السریر، پلنگ پر، بیڈ پر، چارپائی پر کیا ہے۔ تو یہ آپ نے لائیو سیشن میں تیار کر کے آنا، انشاءاللہ لائیو سیشن میں ہم اس کو کریں گے۔ تمرین کا دوسرا حصہ اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، بار بار یہ جملہ ریپیٹ ہو رہا ہے کہ پڑھو اور جو نیچے الفاظ ہیں ان کے آخری حرف پر اعراب لگا کر لکھیں، تو المدرسۃ، لیکن جب فی داخل ہوگا تو فی المدرسۃ ہو جائے گا، اسی طرح سارے آپ نے کر کے آنے ہیں۔ یہ کچھ جملے ہیں، یہ بھی آپ نے پڑھنا ہے، ان کو لکھنا ہے، لائیو سیشن میں انشاءاللہ تعالی ہم اس کو مکمل کریں گے۔ الطالب فی الجامعہ، چلیں جو نئے الفاظ ہیں میں ان کو ذکر بھی کر دیتا ہوں۔ جامعہ یونیورسٹی کو کہتے ہیں، طالب علم یونیورسٹی میں ہے، یہ آپ کے سامنے بالکل آسان لفظ ہے، آپ نے خود فی کا ترجمہ یہاں سمجھانے کے لیے، الرجل فی المسجد، آدمی مسجد میں ہے، یہ جملہ بالکل آسان ہے، آپ نے خود کرنا ہے، آگے تقریباً آسان جملے ہیں، جو نیا لفظ ہوگا میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جی این المدرس، استاذ کہاں ہیں،
हुआ फिल फसल, फसल क्लास को कहते हैं। ऐन यासिर, यासिर कहाँ है। हुआ फिल मिरहाज, मिरहाज बैतुल खला लैट्रीन को कहते हैं मिरहाज, कि वो लैट्रीन में है, वॉशरूम में है। अशम्स वल कमर फिस समा, सूरज और चाँद आसमान में हैं, सूरज और चाँद आसमान में हैं। मन फिल फस, क्लास में कौन है, तो अल मुदर्रिसु फिल फस, अल मुदर्रिसु फिल फस, क्लास में यानी उस्ताद क्लास में है। खैर, अच्छा, एक इसी सबक का हिस्सा जो अभी हमने बात पीछे कर ली है कि जो मुअन्नस नाम हैं, औरतों के नाम हैं, हम उनके आखिर में तनवीन नहीं लगाते, ये पीछे बात हो चुकी है, उसी की ये थोड़ी सी मश्क की है। आप इसको पढ़ें। मुहम्मदुन पढ़ेंगे, मुहम्मदु नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आमिनतुन नहीं पढ़ेंगे, आमिनतु पढ़ेंगे। इसी तरह ये सारे नाम, और ये भी इसी की तमरीन करा दी। इक़रा वक्तुब मा ज़ब्ति अवाखिरिल कलिमात, पढ़ो और लिखो दर्ज झैल कलिमात के आखिरी हरफ पर इराब लगाकर। ये बार बार बातें आ रही हैं। इस सबक का जो दूसरा हिस्सा है उसमें कुछ और हुरूफ जार का तज़किरा कर रहा है। अब तक हमने फ़ी और अला की बात की थी, अब हम बात करेंगे मिन और इला की, कि मिन का माना होता है से, जैसे अल बैतु का माना घर, तो मिनल बैती का माना, ये भी हुरूफ जर। पीछे दो हुरूफ जार का तज़किरा हुआ है, अब यहाँ उससे अगले हुरूफ जार की बात करते हैं। मिन का माना से, इला का माना की तरफ। मिन का माना से, इला का माना की तरफ। देखें जी, अल मुदर्रिस, ये मुकालमा है छोटा सा। उस्ताद पूछ रहे हैं मिन अइन अंता, आप कहाँ से हैं, यानी आप किस इलाके से हैं। तो मोहम्मद जवाब दे रहा है अना मिनल याबान, मैं जापान से हूँ। उस्ताद पूछ रहे हैं वमिन अइन अम्मार, और अम्मार कहाँ से है। मोहम्मद जवाब दे रहे हैं हुआ मिन सीन, वो चीन से हैं। सीन चीन को कहते हैं। उस्ताद पूछ रहे हैं वमिन अइन हामिद, और हामिद का ताल्लुक किस इलाके से है, हामिद कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं जी। मोहम्मद जवाब दे हुआ मिनल हिंद, वो इंडिया से हैं, हिंदुस्तान से हैं। अल मुदर्रिस, उस्ताद पूछ रहे हैं अइन अब्बास, अब्बास कहाँ है, अब्बास कहाँ है। यहाँ मिन का लफ्ज़ नहीं लगाया, ये पूछा जा रहा है कहाँ है, तो मोहम्मद ने जवाब दिया खारजा, वो खारजा का माना होता है निकला, खारजा का माना होता है निकला, यानी यहाँ से चला गया है। अब मुदर्रिस पूछ रहे अइन ज़हबा, वो कहाँ गया है, तो जवाब दिया ज़हब इलल मुदीर, वो नाजिम साहब के पास गए। मुदीर कहते हैं नाजिम को, मैनेजर को। अइन ज़हब अलीयुन, और अली कहाँ गया है, तो जवाब दिया ज़हब इलल मिरहाज, मिरहाज ये इसकी शक्ल भी बनी हुई है, वाशरूम को कहते हैं, वाशरूम में गया है। ये जो आना और अंता का लफ्ज़ है, ये हम अगले उसमें करते हैं, अगली स्लाइड में। इस सफ़े में हमें जो दो लफ्ज़ मिले हैं, एक है ज़हाबा और एक है खारजा, ये दो अल्फाज फ़ेल कहलाते हैं। जी, पहले हम देख लेते हैं, यहाँ लफ्ज़ आना इस्तेमाल हुआ है, तो आना मैं के तर्जुमे में होता है, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए यही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जैसे उर्दू में भी मैं का तर्जुमा करना हो तो खा मुअन्नस कहे या मुज़क्कर कहे, दोनों मैं ही लफ्ज़ बोलते हैं। अरबी में भी जब मुज़क्कर बात करेगा कि अना मुहम्मद, तब भी आना ही कहेगा। जब कोई औरत बात करेगी तो अना फ़ातिमा, मैं फ़ातिमा हूँ, तो उस सूरत में भी आना का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। और जो अंत है, अंता, ता के फतह के साथ, ज़बर के साथ, तो ये सिर्फ मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अंत रजुल, तू आदमी है, अंत तालिबुन, तू तालिब इल्म है। तुम और आप के लिए भी अरबी में अंत ही इस्तेमाल होता है, अलहदा से कोई लफ्ज़ नहीं है। तो ये आना के हवाले से बात थी। अब मैं बात कर रहा था ज़हाबा और खारजा के हवाले से। ज़हाबा भी फ़ेल है, खारजा भी फ़ेल है, वो निकला, दोनों फ़ेल माजी हैं। तफसीलात तो इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे, आगे आ जाएंगी फ़ेल के हवाले से, लेकिन यहाँ इतनी बात जहन में रखें। सवाल जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पूछा अईना ज़हाबा या अईना बिलाल, जैसे यहीं देख लें अईना बिलाल, बिलाल कहाँ है,
تو اس کا جواب دیا ذهب الى المسجد، وہ مسجد گیا ہے۔ تو اگر ہم پہلے بلال کا نام نہ لیتے اور پھر یہ جملہ بولتے تو پھر تو ظاہر ہے ہمیں کسی نہ کسی کی طرف کہنا اشارہ کرنا پڑنا تھا کون مسجد گیا ہے۔ یہاں چونکہ بلال کا لفظ پہلے موجود ہے اس لیے ہم یہاں سمپل کہہ رہے ہیں ذهب الى المسجد کہ وہ مسجد گیا ہے۔ ذهب کے ترجمے کے اندر ہی آ رہا ہے کہ وہ، یعنی وہ سے مراد بلال۔ لیکن جب پہلے بلال کا نام نہیں ہوگا تو پھر ہمیں جملہ یوں بولنا پڑے گا ذهب بلال الى المسجد کہ بلال مسجد گیا ہے۔ لہذا ذهب کا وہ گیا کا معنی دیتا ہے وہ گیا، کب؟ جب این بلال پہلے سے موجود ہو۔ اگر اس کے بعد کوئی ایسا اسم ہے جو فاعل بن سکتا ہو تو وہ کا معنی خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بلال کا لفظ پہلے موجود نہیں ہے تو اب ہم ذهب بلال المسجد جملہ بول رہے ہیں، تو اب بلال کے لفظ آنے کی وجہ سے وہ کا ترجمہ نہیں کریں گے کہ وہ بلال، بلکہ کہیں گے بلال مسجد گیا ہے۔ خیر، کچھ ہمارے سامنے تمارین ہیں۔ عجیب عن الاسئلۃ الآتیہ، یہ بھی آپ نے خود کر کے آنی ہے، لائیو سیشن میں انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ یہ جو سبق ابھی ہم نے پڑھا اس کے اندر ان کے جوابات، من این انت، آپ کہاں سے ہیں، آپ اپنے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ انا من پاکستان، انا من الہند، انا من الصین، انا من السعودیہ، کوئی بھی آپ جس ملک سے ہیں آپ اس کا نام لے سکتے ہیں۔ انت من الفلپین، کیا آپ فلپائنی ہیں؟ فلپین فلپائن کو کہتے ہیں فلپین، تو یقیناً میں تو فلپائنی نہیں ہوں، میں کہوں گا لا انا من پاکستان۔ بعض ملکوں کے ساتھ الف لام لگتا ہے ناموں کے ساتھ اور بعض کے ساتھ ناموں کے ساتھ الف لام نہیں لگتا۔ پاکستان کے ساتھ جو ہے من الپاکستان کم لگتا ہے، بلکہ بغیر الف لام کے ہم استعمال عموماً کرتے ہیں۔ تو انا من پاکستان، جب الف لام نہیں لگے گا تو من پڑھیں گے، اور جب الف لام لگے گا تو نون مل جائے گا اور حمزہ گر جائے گا، تو یہ کٹھا ملا کے من الصین یوں بن جائے گا، من الفلپین، یعنی نون کو زبر دے دیں گے۔ خیر، یہ سوال پوچھ رہے ہیں من الصین، چین سے کون ہے، تو آپ نے جواب ڈھونڈنا ہے۔ اگلا لفظ ہے من این حامد، یہ من اور من میں خاص طور پہ دھیان رکھنا ہے، اکثر ہم غلطی کر جاتے ہیں، من کو من کو من پڑھ جاتے ہیں، دونوں کے ترجمے میں فرق ہے۔ من الصین کا معنی چین سے کون ہے، من این حامد کا معنی حامد کہاں سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ جوابات سارے آپ کے سبق میں موجود ہیں۔ این ذهب عباس، عباس کہاں گیا ہے۔ اذهب علی الی المدیر، کیا علی ناظم صاحب کے پاس گیا ہے، تو اس کا جواب بھی آپ کے سبق میں موجود ہے۔ تمرین کا جو اگلا حصہ ہے، بار بار اس طرح کے عنوان آ رہا ہے، اقرأ پڑھو اور الفاظ کے آخری حروف پر اعراب لگا کر لکھیں۔ تو الغرفۃ، ایک میں بتا دیتا ہوں باقی آپ خود کر کے آئیں۔ الغرفۃ، اس کو جب ہم اس کے شروع میں من حرف جار داخل کریں گے تو یہ من الغرفتی بن گئے، من الغرفتی، من الغرفتی۔ اس طرح تمرین کے اگلے حصے میں بھی اقرأ وقت پڑھنا ہے، لکھنا ہے، سارے الفاظ تقریباً ہم پڑھ چکے ہیں تو یہ آپ نے خود کر لینا ہے۔ من خرج من الفصل، کلاس سے کون نکلا، یہ تمرین۔ خرج الطالب من المدرسہ، طالب علم مدرسے سے نکلا، وذهب الى السوق، اور بازار چلا گیا۔ تو یہاں السوق بازار کو کہتے ہیں۔ خدیجہ من الصین وخالد من الیابان، خدیجہ چین سے تعلق رکھتی ہیں اور خالد جاپان سے تعلق رکھتا ہے۔ ضع فی الفراغ فیما یلی حرف جر مناسبا، ترجمہ دیکھ لیں، ضع کا معنی ہوتا ہے پر کریں یا رکھیں، فی الفراغ خالی جگہ میں، فیما یلی درج ذیل جو حروف دیے ہوئے ہیں ان میں سے، درج ذیل جملوں میں، بس حرف جر مناسبا، مناسب حرف جر، الکتاب المکتب۔ اب یہاں کتاب ترجمہ میں بتا دیتا ہوں ایک جملے کا، باقی یہ مشق ہم انشاءاللہ لائیو سیشن میں کریں گے۔ تو ان میں دیکھیں من ہو سکتا ہے، من کا معنی سے ہے، الا کا معنی کی طرف، فی کا معنی میں، علا کا معنی پر، تو کتاب میز پر ہے، تو ظاہر ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان تین میں سے تو نہیں ہو سکتا، علا ہی ہو سکتا ہے، اس لیے ہم کہیں گے الکتاب علی المکتب۔ اس سبق میں جو نئے آنے والے الفاظ ہیں وہ ہیں المدرسہ، مدرسے کو کہتے ہیں، الفصل کلاس کو، الحمام غسل خانہ، المرحاض بیت الخلاء یا واش روم، المطبخ کچن، الغرفہ کمرہ، الجامعہ یونیورسٹی، السوق بازار، الیابان جاپان، الصین چین، الہند ہندوستان انڈیا، الفلپین فلپائن، المدیر ناظم، ذہابہ کا معنی وہ گیا، خارجہ کا معنی وہ نکلا۔
تو یہ بتا رہے ہیں کہ فی علا من الا، یہ چار ہم نے حروف پڑھے تو یہ حروف جر میں سے ہیں، حروف جارہ کہلاتے ہیں۔ پانچویں سبق میں جو بات ہم سیکھنے جا رہے ہیں، اگر ہمیں کہنا ہو کہ بلال کی کتاب، امام کا گھر، تو اس کو ہم عربی میں کیسے کہیں گے؟ اس مفہوم کو عربی میں یوں ادا کیا جائے گا، کتاب بلال، بلال کی کتاب کو کیسے کہیں گے؟ کتاب بلال، بلال کی کتاب۔ امام کے گھر کو کہیں گے بیت الامام۔ اب یہ جو دو جز بنے ہیں، پہلے جز کو ہم مضاف کہتے ہیں اور دوسرے جز کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ پہلے جز کو مضاف یعنی کتاب مضاف ہوگا اور بلال جو ہے وہ مضاف الیہ ہوگا۔ اسی طرح بیت الامام میں بیت جو ہے مضاف ہے، الامام مضاف ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ اس کے نیچے کسرہ آتا ہے۔ اگر تو الف لام داخل ہے مضاف الیہ پر تو پھر ایک زیر آئے گی، اور اگر الف لام داخل نہیں، نام پر الف لام داخل نہیں ہوتا، جیسے کتاب بلال، ان میں دیکھیں کتاب البلال نہیں کہیں گے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ الف لام نام کے اوپر نہیں داخل ہوتا، نام کے اوپر، یعنی کتاب البلال نہیں کہیں گے، کتاب بلال۔ تو چونکہ الف لام اس پر نہیں، اس لیے اس کے نیچے دو زیریں آ گئی ہیں۔ تو خیر مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا، خواہ اس کے آخر میں تنوین ہو جیسا کہ پہلی مثال میں ہے، یا اس پر الف لام داخل ہو جیسا کہ دوسری مثال میں گزرا، میں نے سمجھا دی ساری بات۔ مضاف پر الف لام یا تنوین نہیں آئے گی، یہ بہت اہم بنیادی اصول ہے۔ یہ جو پہلا جز ہوتا ہے مضاف جس کو ہم کہہ رہے ہیں، اس پر کبھی بھی الف لام داخل نہیں ہوتا، صرف اس پر ایک ہی حرکت، تنوین بھی نہیں آتی، نہ الف لام آتا ہے نہ تنوین، یعنی یا اس کو اگر پڑھیں کتاب بلال یہ بھی غلط، یا الکتاب بلال یہ بھی غلط۔ اس کو پڑھنا ہے تو صرف ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں، کتاب بلال اور بیت الامام، الکتاب بلال کہنا یا کتاب بلال کہنا یہ بالکل غلط ہے۔ اب یہاں پانچویں سبق کا دیکھتے ہیں جی۔ سعید، یہ مکالمہ ہے چھوٹا سا۔ سعید کہہ رہے اکتاب محمد ھذا یا یاسر، اے یاسر محمد کی کتاب کیا یہی ہے؟ کیا محمد کی کتاب یہی ہے اے یاسر؟ ترجمہ پھر دیکھ لیں، اکتاب محمد ھذا یا یاسر، کیا محمد کی کتاب یہ ہے یا یہی ہے اے یاسر؟ تو یاسر جواب دے رہے لا ھذا کتاب حامد، یہ حامد کی کتاب ہے۔ یہ نئے الفاظ آ رہے ہیں، نئے جملے استعمال ہو رہے ہیں، ان کو خاص طور پہ ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح سعید سوال پوچھ رہا ہے این کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے؟ ہوا علی المکتب ہناک، وہ میز پر رکھی ہے۔ ہناک کا معنی ہوتا ہے وہاں، وہ وہاں میز پر ہے۔ این دفتر عمار، عمار کا رجسٹر کہاں ہے؟ ہوا علی مکتب المدرس، وہ استاذ کی میز پر ہے۔ اب یہاں دیکھیں علی مکتب المدیر یا علی مکتب المدرس، اس مثال میں جو مکتب ہے، مکتب کے نیچے جو زیر ہے یہ حرف جر کی علی کی وجہ سے ہے، اور المدرسی کے نیچے زیر ہے وہ مکتب کی وجہ سے ہے کہ مکتب مضاف ہے، المدرسی مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ بھی مجرور ہے، مکتب مجرور ہے علی حرف جر کی وجہ سے، تو یہ چیز بھی اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ اسی طرح سعید سوال میں قلم من ھذا یا علی، اے علی قلم من، یہ قلم کس کا ہے؟ یہ قلم کس کا ہے یا کس کا قلم ہے یہ والا؟ تو کسی انداز سے بھی آپ اس کو ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اب سوال ہے یہ کتاب من کہوں یا قلم من کہوں، کس کی کتاب کس کا قلم؟ اس مثال میں من جو ہے یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ من مضاف الیہ ہے، لیکن ہم نے ابھی مضاف الیہ کے بارے میں پڑھا کہ اس کے آخر میں کسرہ ہوتا ہے، زیر ہوتی ہے، تو من کے آخر میں تو زیر نہیں ہے، یہ تو سکون ہے، جزم ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ سکون ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عربی میں بعض مقامات ایسے ہیں جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہتے ہیں، ان کے آخر میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے حصوں میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ایسے کلمات کو بہرحال ہم مبنی کہتے ہیں۔ مبنی کا مطلب جو اپنی جن کا اعراب وہی رہے ہر حالت میں، چاہے ان کے آخر میں حرف جر آ جائے یا کوئی چیز آ جائے، وہ کبھی بھی اپنے آخر کے آخری حالت کو بالکل نہیں بدلتے۔ تو بالکل یہاں بھی من بھی انہی الفاظ میں سے ہے، انہی کلمات میں سے ہے۔ تو قلم من کہیں یہ کتاب من کہیں تو من مضاف الیہ ہے لیکن مجرور نہیں ہے، یہ اپنی حالت پر رہے گا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ کس کا قلم ہے یہ قلم کس کا ہے اے علی؟ تو علی نے جواب دیا ھذا قلم المدرس،
یہ استاذ کا قلم ہے۔ اس سوال کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں لمن ھذا القلم، لمن ھذا القلم، یہ قلم کس کا ہے؟ تو کہہ سکتے ہیں جی ھذا قلم المدرس۔ این حقیبۃ المدرس، نیا لفظ ہے استاذ کا بستہ، حقیبہ کہتے ہیں بیگ کو، بستے کو، استاذ کا بیگ کہاں ہے؟ ہی تحت المکتب، یہ تحت کا لفظ ہمارے لیے میرے خیال میں نیا ہے۔ تحت کا معنی ہوتا ہے نیچے، یہ اپنے بعد آنے والے اسم کی طرف مضاف ہوتا ہے اور اس کے بعد آنے والے اسم مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے، جیسے تحت المکتب، تحت مضاف، المکتبی مضاف الیہ۔ تو یہ ہمیں مشق کرنی ہے کہ مضاف کیا ہے، مضاف الیہ کیا ہے، پہلے مضاف آتا ہے، بعد میں مضاف الیہ آتا ہے، مضاف پر الف لام نہیں داخل ہوتا، تنوین داخل نہیں ہوتی، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ خیر، تو ہی تحت المکتب، وہ میز کے نیچے ہے۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، یہ تمرین آپ نے خود کرنی ہے اس مشق کو دیکھ کے۔ این کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے، عمار کی کتاب کہاں ہے، استاذ کا بیگ کہاں ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے کرنی۔ تمرین کا دوسرا حصہ ہے اضف الکلمۃ الاولی الی الثانیہ، پہلے کلمے کو دوسرے کلمے کی طرف مضاف کریں، مضاف بنائیں۔ جیسے کتاب اور محمد دو لفظ ہیں، ان میں کتاب ان کو محمد کی طرف ہم نے مضاف بنایا تو یہ بنا کتاب محمد، محمد کی کتاب۔ اب ذرا یہاں دیکھیں گے اس خانے میں، اس کالم میں آپ کو سارے نام دیے ہوئے جن پر الف لام داخل نہیں ہو سکتا۔ جب الف لام ان کے اوپر داخل نہیں ہو رہا تو پھر مضاف الیہ کے آخر میں دو زیریں آئیں گی، اور اس کالم میں آپ دیکھیں وہ تمام الفاظ ہیں جن کے شروع میں الف لام موجود ہے۔ تو جب ہم اس شروع والے لفظ کو اس کی طرف مضاف بنائیں گے تو اس کے آخر میں چونکہ الف لام بھی ہے اس کے شروع میں، تو اس کے آخر میں دو زیریں نہیں آ سکتی، ایک ہی زیر آئے گی۔ جیسے مکتب اور المدرس ہے تو مکتب المدرسی ہے، بن گیا۔ تو یہ ساری تمرین آپ نے اسی انداز سے کرنی ہے، انشاءاللہ ہم اس کو بھی لائیو سیشن میں کریں گے۔ اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، بار بار ریپیٹ ہو چکی ہے یہ بات کہ پڑھیں اور الفاظ کے آخری حروف پر اعراب لگا کر لکھیں۔ اگلی تمرین کا جو حصہ ہے صرف پڑھنا ہے، آپ نے اس کو پڑھنے کی مشق کرنی ہے، انشاءاللہ ہم اس کو لائیو سیشن میں کریں گے۔ اس میں جو نئے الفاظ ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم لائیو سیشن میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ 20 جملے دیے ہوئے ہیں پچھلی تمرین میں، تو ان تمام جملوں کو آپ نے اچھی طرح پڑھ کے آنا ہے۔ اس کے اندر آپ نے کوشش کرنی ہے جو نئے الفاظ ہیں ان کے معنی تلاش کریں لغت سے۔ میں انشاءاللہ تعالی لغت بھی اپلوڈ کر دوں گا اسی ہفتے میں انشاءاللہ تعالی۔ پانچواں حصہ جو اس تمرین کا ہے کون جملا مفیدتا بملء الفراغ فیما یلی، کون جملا مفیدتا بملء الفراغ فیما یلی، کہ آپ نے یہ جو جملے ہیں ان جملوں کو مفید بنانا ہے۔ ابھی یہ البیت مغلق، گھر مغلق بند ہے، تو یہ اس طرح یعنی پورا گھر بند نہیں، الگ الگ، یعنی اس سے ہمیں کوئی خاص سمجھ نہیں آ رہا مطلب یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو کہتا ہے آپ یہ خالی جگہ پر کر کے درج ذیل جملوں کو مفید بنائیں، سمجھ ایسا بنائیں کہ اس سے ہمیں کوئی بات سمجھ آئے، کوئی مفہوم سمجھ آئے۔ تو یہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم لائیو سیشن میں کریں گے۔ ایک آدھ مثال میں یہاں دے دیتا ہوں، جیسے یہاں شروع میں لگ جائے گا باب البیت، گھر کا دروازہ، مغلقن بند ہے، تو یہاں آپ کوئی چیز بھی لگا سکتے ہیں، یعنی آئینہ۔ اب السیارہ گاڑی کو کہتے ہیں، کار کو کہتے ہیں، تو یہاں میں مفتاح کا لفظ لگا دوں، آئینہ مفتاح السیارہ، گاڑی کی چابی کہاں ہے۔ تو یہ مشق انشاءاللہ تعالی ہم وہاں کریں گے۔ صحح ترکیبات التالیہ، یہ جو درج ذیل ترکیبات ہیں ان کو درست کریں، غلط لکھی ہوئی ہیں، القلم الطالبی غلط لکھی ہوئی ہے، اس کو آپ نے درست کرنا ہے، یعنی قلم الطالبی طالب علم کا قلم، اسی انداز سے یہ آپ نے صحیح کرنی ہے۔ ساتویں حصے میں ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ویسے تو نام ہم پڑھتے ہیں محمدن، لیکن جب اس کے شروع میں ہم یا لگا دیتے ہیں، اس کو ہم حروف ندا کے ساتھ کہتے ہیں، حروف ندائیہ، الندا، تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جناب تنوین کو ختم کر دیتا ہے، صرف ایک پیش رہ جاتا ہے۔ جیسے جو اسم یا کے بعد ہے اس پر صرف ایک ضمہ یعنی ایک پیش ہوگا، جیسے یا حامد، یا استاد، یا حامدن اور یا استاذن کہنا غلط ہے، خالدن یا خالد، ولدن یا ولد۔ اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، بالکل یہی
7 نمبر سے متعلق تمرین ہے، یہ آپ نے خود کر کے آنی ہے۔ اقرأ المثال الآتی ثم کون اسئلة مثلہ مشیرا الی الصور التالیہ۔ میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، آپ نے خود پر بالکل آسان بات۔ اقرأ المثال الآتی، درج ذیل مثال کو پڑھیں، ثم کون پھر بنائیں، اسئلة سوال، مثلہ اسی طرح۔ اب کتاب من ھذا، یہ کس کی کتاب ہے، اسی طرح کے سوال آپ نے ان تصویروں کو بنانا، یعنی باقی من ھذا وہی رہے گا، صرف آپ نے اس کی جو شکل ہے اس کا آپ نے نام لکھ دینا ہے، جیسے قلم من ھذا، تو کہنا درج ذیل مثال کو پڑھیں، پھر اسی جیسے سوالات بنائیں، مشیرن الی الصور التالیہ، درج ذیل تصویروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ھذا کے ساتھ۔ تو آپ یہ کر سکتے ہیں، کتاب من ھذا، قلم من ھذا، آگے آپ خود بنائیں، انشاءاللہ ہم اس کو ذکر کریں گے۔ 9 نمبر میں اسم اور ابن کو تھوڑا سا ذکر کر رہے ہیں، تو میں نے اس کے بارے میں وضاحت لکھ دی کہ ابن اور اسم، ان دونوں اسماء کے شروع میں جو حمزہ ہے، جیسے الف لام کا جو حمزہ تھا وہ وصلی تھا، یہ حمزہ بھی وصل ہے۔ اگر ان اسماء سے پہلے کوئی لفظ نہ ہو تو حمزہ پڑھا جائے گا، جیسے اسم الولدی، اب یہ حمزہ پڑھا جا رہا ہے۔ لیکن اگر ان سے پہلے کوئی لفظ آ جائے تو حمزہ صرف لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا، اس کو ہم الف کہہ سکیں گے، وہ حمزہ نہیں رہے گا، اور اس پر علامت وصل لگا دی جائے گی، جیسے اسم الولدی بلال واسم البنت آمنہ، واسم البنت، یہاں وہ اسم البنت نہیں پڑھیں گے، واسم البنت آمنہ، لڑکے کا نام بلال ہے اور لڑکی کا نام آمنہ ہے۔ تو دیکھیں اسم الولد محمد، اب یہاں اسم شروع میں ہے، اس کے شروع میں اور کوئی لفظ نہیں ہے، درمیان میں نہیں آ رہا، تو اسم حمزہ پڑھا جا رہا ہے، لڑکے کا نام محمد، واسم، یہ جو چھوٹی سی علامت آپ کو نظر آ رہی ہے الف کے اوپر، یہ حمزہ وصل کی علامت ہے، واسم البنت زینب، اور لڑکی کا نام زینب۔ اچھا، بنت بیٹی کو بھی کہتے ہیں، اور عام لڑکی کو بھی لڑکی کو بھی آپ بنت کہہ سکتے ہیں۔ اسم المدرس حامد، استاذ کا نام حامد ہے۔ اب سوال ہے مسم المدیر، مسم المدیر، اب یہاں مسمو، یہ حمزہ اسم کا جو ہے یہ گر گیا درمیان میں آنے کی وجہ سے، ناظم کا کیا نام ہے، مینیجر صاحب کا کیا نام ہے۔ اسی طرح ابن کا معاملہ ہے، ابن خالد فی المدرسہ، اب شروع میں جب ابن آیا ہے تو اس کے شروع میں حمزہ پڑھا جا رہا ہے، خالد کا بیٹا مدرسہ میں ہے، وابن حامد فی الجامعہ، اور حامد کا بیٹا یونیورسٹی میں ہے، ابن المدرس فی الفصل، استاذ کا بیٹا کلاس میں ہے، این ابن المدیر، این ابن المدیر، اب دیکھیں اینا کو اور ابن کو جب ملایا تو حمزہ گر گیا، ناظم کا بیٹا کہاں ہے۔ اسی سے متعلق آپ نے ابن اور اسم سے متعلق آپ نے یہ کر کے آنی، اقرأ ما یلی، درج ذیل جملوں کو پڑھیں، مراعین، رعایت کرتے ہوئے حمزہ وصل کو پڑھنے کے قواعد، حمزہ وصل کو جو بولنے کے قواعد ہیں، پڑھنے کی جو قواعد ہیں، ان کی رعایت کے ساتھ آپ درج ذیل الفاظ کو پڑھیں، انشاءاللہ ہم لائیو سیشن میں کریں گے۔ اس سبق میں جو ہمیں نئے الفاظ ملے ہیں، الرسول، رسول کو، الکعبہ، کعبہ، الاسم، نام، الابن، بیٹا، العم، چچا، الخال، خالہ، کچھ تمرینیں ہم نے نہیں کی، اس میں بھی الفاظ آئے تھے، وہ انشاءاللہ ہم لائیو سیشن میں کریں گے۔ الحقیبہ، بیگ، السیارہ، کار کو کہتے ہیں، گاڑی کو کہتے ہیں، الشارع، سڑک کو کہتے ہیں، مغلق، بند کیا ہوا، تحت، نیچے، ہناک، وہاں، المہندس، انجینئر کو کہتے ہیں۔ اس سبق میں صرف ہم نے مضاف مضاف الیہ کی بحث پڑھی، سیارۃ المدرسی، سیارہ مضاف، المدرسی مضاف الیہ۔ اس ایک خوبصورت میسج کے ساتھ ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔